اور وہاں پہنچی تو وہاں والوں کو اس سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ وہ اچھی باتیں لیں، اچھی باتوں کو پوچھیں اور ان باتوں کو ہضم کر جائیں، لیکن وہ انہوں نے آ کے ادھر بتائی، انہوں نے ادھر کی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی ذہن بنائیں کہ بیٹا چغل خوری حرام ہے، ادھر کی بات اٹھا کر ادھر پہنچا دی، ادھر کی ادھر پہنچا دی، لڑائی شروع کی نہیں۔ بھائی مسجد کے اندر کوئی دین کی بات سنی ہے، بھائی مسواک کے یہ فائدے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہر مرتبہ مسواک کی تاکید فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کریں، اپنی امت کو مسواک کا حکم دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہر مرتبہ مسواک کی تاکید فرمائی۔ ایک بڑے عالم فرما رہے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ وہی لے کر آئیں۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 24,000۔ تو ان دو حدیثوں کو آپس میں ملائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلی حدیث کیا سنائی کہ جتنی مرتبہ نبی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے کس کی تاکید کی؟ مسواک کی۔ دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ ان دونوں کو آپس ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 24,000 مرتبہ مسواک کی تاکید ہوئی۔ اب آپ نے مسجد میں بات سنی، بیان میں بات سنی، فوراً جا کے اپنے گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، تاکہ خیر پھیل جائے، دین پھیل جائے۔ ایک جماعت دار ملک میں کی، یہ باتیں ہیں کس سے واقعات ہیں لیکن ان میں بڑے سبق کی باتیں ہیں، اللہ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، اگر ان چیزوں سے احتیاط نہیں کریں گے ہماری نمازیں لوگ لے جائیں گے، ہمارے حج بڑی مشقت سے حج ہوتا ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں، قیامت میں حج لوگ لے جائیں گے، عمرے لے جائیں گے، تہجد لے جائیں گے، ذکر اذکار لے جائیں گے، تبلیغ لے جائیں گے، مدرسے مسجد کی خدمت لے جائیں گے لوگ ہم سے۔ سڑکیں بنائی تھی، لوگوں کو کنویں کھود کے دیے تھے، بورنگ کر کے دی تھی، لیکن ظلم کر لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، قیامت والے دن یہ قبول اعمال چلے جائیں گے محترم بھائی اور محترم بہن۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، اول کوشش کریں تعریف ہی کسی کے نہ ہو، تعریف کے بعد پھر خام غیبت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کے ٹو میں نہ پڑنا۔ بچوں کا یہ ذہن بنایا جائے بچپن سے، بیٹا آپ کسی کے پاس بیٹھے، اس نے اپنے جیب سے چیز نکالی پیسے کرنے کے لیے، کاغذ، ہم اس کو غور کر کے نہ دیکھیں جناب اس کی جیب میں کیا چیز ہے، ہم ادھر منہ پھیر لیں، ہم ادھر منہ پھیر لیں۔ چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 150 بچے اور بھی ہیں، وہ اپنا بکسا کھولیں گے، ہمارا بچہ اس کے بکسے میں نہ دیکھے، اس نے جب بکسا کھولا ہمارا بچہ ادھر منہ کر لیں۔ بچپن سے اپنے بچوں کو غیور بنائیں، بچوں سے اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مستغنی بنائیں، خوددار بنائیں، محتاج نہ بنائیں۔ رزق اللہ پاک نے دینا ہے، عزت کے ساتھ اللہ پاک روزی دیں گے، اپنے اندر خودداری پیدا کریں، اپنے بچوں میں خودداری پیدا کریں۔ واقعہ میں سنانا تو بھول گئے۔ جماعت کے والے سے بات ہے، جماعت کی گزارش ذہن سے نکل گئی، بڑی قیمتی بات آئی تھی۔ تو بہرحال یہ پہلی بات میں اپنے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا ذہن بنا۔ ہاں، باہر ملک کی جماعت، ایک ملک میں جماعت گئی تو اس ملک میں جاسوسی نظام بہت تیز تراز ہے، ایجنسیاں بہت تیز تراز، جو جماعت وہاں اتری وہاں انہوں نے ایک جاسوس ان کے ساتھ لگا لیا۔ جماعت کو لینے کے لیے جس گھر میں جماعت جانی تھی وہاں مسجدیں نہیں ہیں، گھروں میں جماعتیں ٹھہرتی ہیں، تو ایک گھر سے آدمی نے آنا تھا، وہ جاسوس ان کے ساتھ ہو گیا۔ جماعت انہوں نے سمجھا کہ شاید اس گھر کا کوئی فرد ہے، آدمی ہے، الگ سلگ کر لی، تو یہ راستے میں چلتے رہے اور کرتے کراتے ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ جس گھر میں جانا تھا تو گھر والوں نے سمجھا کہ شاید یہ 3-4 آدمی جماعت کے اور یہ ساتھ جو تیسرا آدمی ہے، 5واں آدمی، یہ ان کے ساتھ کوئی رہبر ہے، یہ بھی ان کے ساتھ کا آدمی ہے۔ اس لیے گھر والوں نے پوچھا نہیں کہ تم کیوں آئے ہو ساتھ، اور جماعت والوں نے پوچھا کہ شاید یہ گھر کا کوئی فرد ہے، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ 3 دن گزر گئے، عجیب بات ہے، عجیب واقعہ ہے۔ 3 دن گزر گئے، جماعت نے آگے جانا تھا، وہ جو جاسوس تھا جاسوس کہنے لگا کہ میں اصل میں اس ملک کا جاسوس ہوں اور میں آپ کی باتیں نوٹ کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی باتیں حکومت تک پہنچاؤں، لیکن 3 دن کے اندر میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اب میں نے کوئی رپورٹ تو پہنچانی ہے حکومت کو، آپ مجھے کوئی باتیں بتا دیں تاکہ ہم حکومت کو رپورٹ پہنچا دیں۔ جماعت انہوں نے کہا ہمارا بھی یہ طریقہ ہی نہیں ہے ہم حکومت کو اپنی باتیں پہنچائیں، ہمارا یہ سیدھا سادہ کام ہے، 6 نمبر ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی باتیں بتائیں آپ، میں نے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو تم لکھنا چاہتے لکھ دو۔
اس نے پھر اصرار کیا نہیں حضرت آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جماعت والے ساتھیوں نے کہا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو اچھی سی باتیں ہیں ان باتوں کا یہاں ہم تذکرہ کریں اور آپ کے اس ملک میں اچھی باتیں پھیل جائیں، تو جو ہے نا سب کی، اور پاکستان میں جو بری بری باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہم آپ کے ملک میں نہ کریں تاکہ آپ کے ملک کے اندر بری باتیں نہ پھیلیں۔ دوسرا کام کیا ہمارا؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ہم اچھی اچھی باتوں کو تلاش کریں جو اچھی سی بات ہے آپ کے اندر۔ مثال کے طور پر ملکوں میں ٹریفک کی بڑی پابندی ہے، سنگل سڑک بھی ہوگی، وہ ترتیب سے چلیں گے، اشارے، کہیں ٹریفک جام نہیں ہوتی۔ ابھی جبوتی میں ہم 3 ماہ 10 دن رہے ہیں تقریباً، سوائے ایک جگہ کے مجھے یاد نہیں ہے پورے 3 مہینے میں کسی ایک جگہ ٹریفک بند ہم نے دیکھی۔ لمبی لائن لگی ہوگی لیکن وہ لوگ لائن نہیں توڑیں گے، ہارن نہیں بجائیں گے۔ ہارن بجانا ان کے لیے گالی ہے، بہت کہیں مجبور ہو جائیں تو ہارن بجائیں۔ کسی طریقے سے پیدل لوگ جا رہے ہوں گے، گاڑی روک لیں گے، پیدل والے کو گزرنے دیں گے، پھر وہ جائیں گے۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہم نے وہاں دیکھی، یہاں بھی کئی بار تذکرہ کیا۔ تو اس جماعت انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو ہم نوٹ کریں اور پاکستان میں جا کر اچھی باتیں بتائیں تاکہ آپ کے ملک کی اچھی باتیں پاکستان میں پھیل جائیں، اور آپ کے ملک میں جو ہمیں بری باتیں نظر آئیں ان کا تذکرہ ہم پاکستان میں نہ کریں تاکہ بری باتیں پاکستان میں نہ پھیلیں۔ یہ بات اس نے لکھی، حکومت تک پہنچا دی۔ حکومت اتنی حیران ہوئی کہ ہم تو ان باتوں کی تلاش میں ہیں کہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ جس کی وجہ سے صحیح دنیا میں پھیلیں، برائیاں نہ پھیلیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کھلی اجازت ہے یہاں کام کرنے کی، آپ پر کوئی پابندی، ایسے لوگ بھیجیں جو خوبیوں کا تذکرہ کریں، برائیوں کا تذکرہ نہ کریں، اور ہماری خوبیوں کو وہاں جا کر تذکرہ کریں، ہماری برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اور واقعی ایسے ہوتا ہے، کئی مرتبہ اللہ نے توفیق دی جانے کی جماعتوں میں۔ حضرات نے ڈرائیور سے فرمایا خبردار وہاں کی کسی برائی کا تذکرہ یہاں کر نہیں کرنا، خوبیاں آ کے بتانی ہے تاکہ لوگوں میں خوبیاں پھیل جائیں۔ الحمدللہ دعوت والا کام، تبلیغ والا کام، نبی والا کام، وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ میں پہلی بات عرض کر رہا تھا کہ خوبیوں کا تذکرہ کریں، برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور دل ٹوٹتے ہیں تو پھر گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں میں جدائیاں آ جاتی ہیں۔ یہ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنی بچیوں کو سمجھائیں گے۔ چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، ادھر سے بات رہی ادھر کر دی، ادھر سے جدائیاں پیدا کر دی۔ خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، برائیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ خوبیاں پھیل جائیں گی، برائیاں خود مٹ جائیں گی۔ یہ ایک فارمولہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً قول ہے، اور ممکن ہے حدیث و میرے علم میں پوری نہیں۔ فرماتے جس چیز کو تم پھیلانا چاہو اس کا تذکرہ زیادہ کرو، پھیل جائے گی، اور جس چیز کو تم مٹانا چاہو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، مٹ جائے گی۔ جیسے اب کرونا کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اب کرونا پھیلتا جا رہا ہے، تذکرہ کم کریں مٹ جائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت اصول ہے اسلام کا۔ اچھی باتوں کا تذکرات اسلام آباد کا پردہ ہوگی، اور اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی، اور اتنے لوگوں نے اس مرتبہ اسلام آباد کے اندر اپنے بہنوں میں بھائیوں میں میراث تقسیم کی، اور کوئی ظلم نہیں کیا، فلاں شادی شرم و حیا کے ساتھ ایمان تک۔ ان باتوں کا تذکرہ کریں، پاکستان میں خوبیاں پھیل جائیں گی۔ ان کا تو تذکرہ کوئی نہیں ہوتا، اور بے دینی کا تذکرہ ہوتا ہے، بے دینی کے سارے کاموں کا، فلاں جگہ چوری ہوگی، فلاں جگہ لٹ گیا، فلاں جگہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، اب یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اور اس سے خوبصورتیاں پھیلتی ہیں۔ یہ پہلی بات عرض کرنی تھی کہ اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچیوں کو، خاص طور بچیوں کے چغل خوری سے بچائیں، یہ بہت بڑا مرض ہے، اور تجسس سے بچائیں، چپ چپ کی کسی کی بات سننا، کسی کے موبائل میں دیکھنا، اس نے موبائل میں کس کا نام لکھا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ کتنے گھروں میں توڑ اس وجہ سے پیدا ہو گئی، بدگمانیوں سے۔ پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر بدزبانی ہوتی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت کسی کا موبائل دیکھنے کی، آپ کو کیا ضرورت کسی کے جیب میں دیکھنے کی، کسی فلاں۔ تجسس حرام ہے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو۔ جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، وہ لوگوں میں جوڑ کا ذریعہ بنے گا۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں مانے گا، وہ لوگوں میں توڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم جوڑ کا ذریعہ بنے، نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے علم ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم علم کی قدر کریں۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور سب سے بڑے نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور قیامت کے والے دن کے بھی آپ نبی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر امت کا حساب شروع ہوگا، لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ جب تک آپ کی سفارش نہیں ہوگی، حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ لوگ بہت تنگ آئے ہوں گے میدان حشر میں، نبی علیہ السلام کی شفاعت وہاں بھی کام آئے گی، وہاں کے بھی آپ نبی ہیں۔ جنت کی چابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ہوگی۔ اتنی بڑی شانوں والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا مانگو؟ پلاٹ مانگو، مکان، گاڑیاں،
چیزیں نہیں، فرمایا وقل ربی زدنی علما، اے میرے نبی جی مجھ سے علم مانگو، اے میرے نبی جی مجھ سے علم تو جس نے علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ کراچی ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب دامت برکاتہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے سارا علم حاصل کیا، ڈاکٹر بننے کے بعد بنور ٹون کی عالم سے تعلق تھا، اس وہاں کتابیں پڑھتے رہے، امتحان دیتے گئے، پڑھتے گئے، امتحان دیتے گئے، آج ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، کتنا بڑا جامعہ چلا رہے ہیں، جامعہ ابن عباس کراچی میں، اس کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ تو علم کا شوق ہمارے اندر، صحابہ کرام اکثریت ایسے ہیں جو بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، لیکن آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم، صحابہ کرام کے اس پہ اتفاق ہے کہ امت کے سب سے بڑے عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑے سیاستدان بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو سیاست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتی تھی شاید ہی ان کی مثال مل سکے دنیا کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیاست میں بہت کام کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا بنایا نظام ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو توڑ پھوڑ ملی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ادھر فتنے کھڑے ہو گئے، ادھر فتنے کھڑے ہو گئے، ہر طرف فتنے ہی فتنے، ان سب کو جوڑ کر سیدھا کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آگے ترقی دی اور ترقی دی اور ترقی دی اور بہت ترقی دی الحمدللہ۔ تو اب یہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، بڑی عمر میں علم حاصل کر لی، اور کتنے صحابہ کرام ہیں جو بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، بڑی عمر میں علم حاصل کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اگرچہ چھوٹی عمر کا علم زیادہ پختہ ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں علم نہیں لکھا کہ بڑی عمر کا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، بڑی عمر کا آدمی بھی علم حاصل کر سکتا ہے، چھوٹی عمر میں زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جن مستورات کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، تو انشاءاللہ گھر کے سارے کام بھی ہو جائیں گے اور علم حاصل کرنے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس اس زمانے میں آیا جب یہ بہت مصروف تھے، اور اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ اس نے بہت اصرار کیا، حضرت میں نے آپ سے پڑھنا ہے، جو وقت آپ مجھے بتائیں گے میں اس وقت تیار ہوں، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، بس میں تیار ہوں، آپ مجھے وقت بتا دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کے لیے میں اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں اور وضو کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ جاتا ہوں۔ اس زمانے میں ٹوٹیاں تو نہیں تھیں گھروں میں، پیپ تو نہیں تھے، کہیں فلاں جگہ کنواں ہے، کہیں چشمہ ہے، وہاں جا کر وضو کرنا پڑتا تھا۔ تو میں وضو کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ جاتا ہوں کہ جانے کا وقت اور واپس آنے کا جو وقت ہے یہ میرے پاس وقت ہے، اس میں آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ چنانچہ وہ آدمی پوری رات جاگتا سوتا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام وقت جو ہے وہ اٹھ کے وضو کرنے چلے جائیں اور واپس آ کے نماز شروع کر دیں اور میرے علم کا وقت چلا جائے۔ پوری رات وہ جاگتے رہتے، وہ آدمی جاگتا رہتا، اور یوں لوگوں نے علم حاصل کیا۔ ایک وقت آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، امام دار الحجرہ، بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، بادشاہ وقت نے ان پر پابندی لگا دی، آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ کوئی واقعہ پیش آیا تھا، اس پر کہا کہ آپ پر پابندی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نظر بند کر دیے گئے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا کسی دور علاقے سے، اس نے آ کر کہا حضرت میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ علم سکھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو بھی گرفتار ہو جائے گا، مجھے بھی گرفتار کرائے گا، حکومت وقت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا۔ اس آدمی نے کہا حضرت میں ایک ہیلا آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑھنے والے کیسے پڑھتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے وہ عذر بہانے بنا کے پڑھائی سے بھاگ جاتے ہیں، اور پڑھنے والے سارے عذروں کو دور کر کے پڑھنے کا عذر نکال لیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا حضرت میں ایک آپ کو ہیلا بتاتا ہوں، اگر آپ شفقت فرمائیں تو اس طریقے سے میں آپ سے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کیا ہیلا ہے؟ اس نے آدمی نے کہا کہ میں ایک سوالی آدمی کے انداز میں، ایک منگتے کے انداز میں، ایک سائل کے انداز میں آپ کے پاس آیا کروں گا، اگر آپ کے گھر میں کوئی روٹی کوئی ٹکڑا مجھے دے دیں، اور روٹی دیتے دیتے نبی علیہ السلام کی بھی حدیث، ایک حدیثیں دو حدیثیں مجھے سنا دیا کریں، کہ میں روٹی کا ٹکڑا بھی لے جاؤں گا اور آپ سے حدیث بھی پڑھ لیا کروں گا۔ جتنا عرصہ بادشاہ وقت نے پابندی لگا رکھی، وہ آدمی یوں آتا رہا اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرتا، مجھے اللہ کے نام کی روٹی دے دو، اور امام مالک رحمہ اللہ اس کو روٹی دیتے دیتے ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں، جتنا وقت ہوتا اس حساب سے سنا دیتے، تو روٹی میں بھی چلا جاتا۔ بعد میں جب پابندیاں ختم ہوئیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے
کہ میرے پابندی کے زمانے میں بھی نظر بندی کے زمانے میں بھی اس آدمی نے میرے علم کو جاری رکھا. کرنے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں، نہ کرنے والوں کے لیے ہر راستہ بند ہے، کھلے راستے بھی بند ہیں. اس لیے اگر ہم عزم کریں تو انشاءاللہ گھر کے کام بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں کام میں برکت آ جائے گی. یقین جانیں گھر کے کاموں میں برکت آپ کر کے دیکھیں. وہی کام جو پورے دن میں نہیں ہوتے تھے اب تعلیم کے ساتھ آپ کے کام ہوں گے. تھوڑے وقت نظام الاوقات بنانا پڑے گا. اس وقت ہم نے گھر میں کھانا پکانا ہے، اس وقت برتن دھونے ہیں، اس وقت صفائی کرنی ہے، اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے کا وقت ہمارے تعلیم کا ہے. کون سا ساری زندگی پڑھنا ہے. دراصات کا کورس ہے وہ بھی 2 سال ہے، اور اگر درس نظامی کا کورس ہے وہ مستورات کے لیے 8 سال نہیں ہے بلکہ 6 سال ہیں. تفسیر کا کورس بھی اور مختصر سے اور مختصر کورس ہیں. اللہ حافظ مہتاب صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، مشیرہ کو، باقی کو سب کچھ خیرات عطا فرمائے. اتنے آسان. میں بھی بات دیکھ رہا تھا وہ لگا ہوا جو پینا فلیکس، ان کو میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی مجھے بھی دیں. اتنے آسان کام کر کے انہوں نے بتایا کہ چلو یہ نہیں کر سکتے تھے یہ پڑھ لو، یہ نہیں پڑھ سکتے تھے یہ پڑھ لو، یہ نہیں پڑھ سکتے تھے یہ پڑھ لو. اور وہ لکھا کیا کہتے ہیں وہ سلائی کڑھائی کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بہت زیادہ خیرات عطا فرمائے. اور یہ مکان بھی اس کا قرضہ چل رہا ہے، 30 لاکھ قرضہ ہے، اس میں سے بہت تھوڑا ادا ہوا ہے، بہت زیادہ باقی ہے. اس میں ترغیب دے کے اس میں مال لگائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ قیامت تک مدرسہ چلے گا اور جب تک چلتا رہے گا. یہاں سے بچیاں پڑھ کے جائیں گی، کہاں پڑھائیں گی، اور وہ ان کی آگے شاگردیں کہاں پڑھائیں گی، ان کی شاگردیں کہاں تک پڑھائیں گی. اس کا کوئی سلسلے کا ہم حساب ہی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنہوں نے اس مکان کی ذمہ میں حصہ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ہمارے محلے میں استاد محترم مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. انہوں نے بیان فرمایا مستورات کے لیے بیان انتظام تھا سننے کا، پردے مال ہو گیا. اس کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا کہ صرف بیوی کو نہیں، میاں بیوی دونوں کو اللہ پاک نے حج کی سعادت عطا فرمائی. اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے ذاتی مکان دے دیا. پہلے ذاتی مکان نہیں تھا. اللہ نے کہا تم میرا مکان بنانے کے لیے، میرا گھر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہو، تمہارا گھر میں نے بنا لیا. جنت میں بھی بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی بنائیں گے. تو اصل زیور یہی ہے جو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گیا. جو ہمارے پاس ہے وہ کہیں نہ کہیں لگ ہی جائے گا، جو ادھر ہے وہ بچ جائے گا، ہمیشہ باقی رہے گا. مصیبتیں اللہ پاک ٹال دیں گے، بڑی بڑی پریشانی کو ٹال دیں گے، اولاد کو اللہ پاک ہدایت کی طرف متوجہ فرما دیں گے. یہ ضمن بیچ میں بات آ گئی. میں علم کی بات عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ اکرام کو ان قریب اطراف عالم سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو مرحبا کہنا، جن کو ہماری زبان میں اردو زبان میں خوش آمدید کہتے ہیں، انگریزی میں ویلکم کہتے ہیں. فرمایا تم ان کو خوش آمدید کہنا، بخیر راغلے کہنا. یہ میرے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے گویا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کس کے مہمان ہیں؟ وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اساتذہ کرام، یہ معلمات یہ نبی علیہ السلام کی نائب بن کر ان کی میزبانی کرتے ہیں. تو جب تک آپ علم حاصل کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان ہوں گے. اللہ پاک اس کی جنت کا راستہ آسان فرمائیں گے. اور طالب علم کو علم حاصل کرنے کے دوران جو موت آ جاتی ہے یہ شہادت کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. دوسری روایت میں آپ علیہ السلام مبارک ارشاد ہے اس کا مفہوم ہے کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والوں کے درجے اللہ نے عام انسانوں سے، ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والوں کے درجے ان میں سب سے بلند کیے ہوئے ہیں. پھر ان اہل ایمان میں جو اہل علم ہیں ان کے درجے اور بھی بلند ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف جو مدرسہ بنایا وہ مدرسہ آج بھی عام جو زمین ہے فرش ہے اس سے اونچا ہے. جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے رسول پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پیچھے ازواج مطہرات کے جو گھر تھے ان کے پیچھے وہ جگہ ابھی بھی اونچی ہے. علماء فرماتے ہیں اونچی جگہ کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ علم حاصل کرنے والوں کا درجہ اور رتبہ اونچا ہے، ان کا درجہ اونچا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ کے پاس آئے لاہور میں. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان کو
نیچے جگہ دی نیچے والی منزل میں اور خود اوپر آرام فرما ہوئے. شاید نیچے اس وجہ سے جگہ دی ہوگی, اوپر گرمی ہوتی ہے نیچے ٹھنڈ ہوتی ہے, گرمی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے یا ممکن ہے مہمانوں کی آمد رفت کی آسانی کے لیے. تو رات کو بھی یہ خیال آ گیا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم ہیں اور ہم اوپر سوئیں وہ نیچے ہوں. فوراً جا کے منت کی حضرت آپ اوپر منزل میں ہم نیچے رہیں گے, آپ کو اللہ نے اتنے بڑے علم سے نوازا ہے. حضرت علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ کی تربیت میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے. 20 بڑے مسلمان جو کتاب ملتی ہے اس میں عجیب باتیں لکھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا علم اللہ نے بہت بڑی نعمت بنائی ہے, بہت بڑی نعمت بنائی. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب والد محترم نے مدرسے میں داخل کیا, اس وقت ان کی پھوپھی جان تھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی پھوپھی جان اور ان کے والد صاحب کی گویا کی بہن. انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ آپ نے اکبر علی ان کے بڑے بھائی ہیں, آپ نے اکبر علی کو تو اسکول پڑھایا اور ان کو تو ملازم بنایا اور ان کو آپ مولوی بنا رہے ہیں, یہ لوگوں کا محتاج ہوگا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا, تو آپ نے بڑا غلط کام کیا. آپ اشرف علی کو بھی رحمہ اللہ ان کو بھی آپ بابو بناتے, کسی دفتر میں افسر بنتا اور خوب پیسہ کماتا. بڑا عجیب عبرتناک واقعہ, عجیب واقعہ. والد صاحب بڑے سمجھدار تھے, فرمانے لگے میری بہن میں نے اشرف علی کو جس راستے پر لگایا ہے, اگر اشرف علی نے اس راستے کو عبور کر لیا اور اس علم کو حاصل کر لیا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اکبر علی جیسے اشرف علی کے جوتے اٹھائیں گے. ہمیں یہ بات غالباً یہ بات بغیر کسی واسطے کے نواب عشرت قیصر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اسلام آباد میں ان کی خانقاہ تھی, کراچی میں بھی تھی اور یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی ان کے خلفاء موجود ہیں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے تربیت یافتہ ہیں, ان کے خلیفہ تو نہیں تھے لیکن تربیت ان کے یہاں پائی. وہ ایک دن فرمانے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو ویل چیئر پہ ان کو لانے لے جانے کی ترتیب بنی. تو علاقے کا وہاں کا جو نواب تھا, جسے آج کل گورنر ہوتے ہیں, یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے, جو نواب تھا اس نواب نے کہا, گویا کہ آپ کہیں گورنر نے کہا کہ اب کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, حضرت کی کرسی کو میں خود پکڑ کے لے کے جاؤں گا گھر اور گھر سے مسجد, اور جوتے اپنے ہاتھ سے پہناتا تھا. فرمایا وہ جو والد محترم نے بات فرمائی تھی کہ اکبر علی جیسے افسران ان کے جوتے اٹھائیں گے, تو نواب عشرت قیصر علی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ دیکھا منظر. اس لیے علم حاصل کرنے کو معمولی بات نہ سمجھیں, علم کی بڑی عزت ہے. علم کی جو بنیاد ہے سرچشمہ وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے ساتھ جو غلاف لگتا ہے کیا اسے عزت نہیں ملتی؟ اس غلاف کی, اس کپڑے کی پہلے کی عزت ہوتی ہے کوئی نہیں, لیکن جب کاٹ کے غلاف بنا دیا جاتا ہے غلاف کی عزت بن جاتی ہے. غلاف پر جو میل کچیل لگتی ہے اس میل کچیل کو عزت مل جاتی ہے. جس کاغذ پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے اس کاغذ کو عزت مل جاتی ہے. جن شہروں میں قرآن پاک نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہو جاتے ہیں, اور جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل. اگر یہ قرآن پاک ہمارے سینے میں آئے گا, اس کا علم ہمارے سینے میں آئے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلت ہی دیں گے. اس لیے شوق سے علم کو حاصل کریں, محنت کریں, اپنے سبق میں ناغہ نہ کریں, اور جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ استقامت اختیار کریں. جنہوں نے ابھی تک اپنا نام پیش نہیں کیا وہ نام پیش کریں. گھر کے کام بھی کر رہے ہیں نظام الاوقات بنا کر, بے ترتیبی سے کام نہیں بنا کرتے. اپنے گھر بیٹھ کر نظام الاوقات بنائیں, ترتیب بنائیں کہ فلاں وقت کو فلاں کام کو فلاں وقت میں کرنا, فلاں کو فلاں میں. آپ دیکھیں انشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکل آئے گا. اس علم کی برکت سے گھر میں نورانی تو روشنی آئے گی. تو نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ. تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ ذی الحجہ کے کچھ اعمال اور قربانی سے متعلق. ابھی 2-3 دن بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کو ذی الحج کا مہینہ کہتے ہیں, اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ایک بڑی عبادت وہاں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ادا ہوتی ہے, جس کو حج کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اور ایک بڑی عبادت پوری دنیا میں ہوتی ہے وہ قربانی ہے. سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے. تو 10 ذی الحج کو یہ 2 بڑی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں. جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے, قرآن پاک میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. سارے دن اللہ جل شان کے پیدا کرتے ہیں, سارے مہینے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں. وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی قدرت سے بعض مہینوں کو بعض فضیلت دے دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت دی, اور ایک رات ہے لیلۃ القدر اس کو تمام راتوں پر فضیلت دی. اسی طریقے سے یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے. تو
ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، الا یہ کہ جو آدمی اپنا جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو جائے وہ تو اعمال میں بڑھ سکتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ گیا ہوا اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی دوسرے مہینوں میں اعمال کرے اور یہ آدمی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اعمال کرے تو وہ دوسرا آدمی نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ان میں سے جو شروع کے 8 روزے ہیں تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا ثواب اتنا ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ آپ کے اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے، جو آپ کے ملک میں چاند دیکھا جائے گا اس حساب سے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے گی۔ 10ویں تاریخ کے اپنے اعمال علیحدہ۔ 10ویں تاریخ کو اللہ جل شانہ کے یہاں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین عمل قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جل شانہ کے پہلے قبولیت پا لیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قربانی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ما حاضر الضحیہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آئی ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ تھوڑا سا ہم ذرا غور کریں، کسی بیل کو کبھی دیکھیں نا، بے شک چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں لیکن کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم کبھی گنتی کر سکتے ہیں اس کی؟ تو ہاتھوں میں نہیں آتے، گنتی کیسے ہوگی؟ بکری کے آپ بال دیکھیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فسوق یا رسول اللہ، یہ دمبے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، دمبے کے اوپر جو اون ہوتی ہے یہ تو اور زیادہ باریک ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور میں اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا اس کے بعد سے ہمیشہ نبی علیہ السلام قربانی کرتے رہے، حالانکہ آپ صاحب نصاب بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی مال آپ کے پاس جمع نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے قربانی کی، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی، 63 کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم ذبح کرو۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ قربانی انسان شوق کے ساتھ کرے، جذبے کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کریں گے تو ایک بال کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ بعض لوگ اپنے بیل کو لے کے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں، دیکھو جب میں کتنا اچھا کیا ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو پھر ساری نیکی چلے گی، کوئی ثواب نہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی کر رہا ہے، کسی نے دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیا، تعریف کر دی، بھلا کرتا رہے، ہمارے دل کے اندر یہ تمنا نہ ہو کہ ہماری بھی تعریف کرے، ہم تو اللہ پاک سے تعریف کرانی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ یقین جانے پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، اور دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں۔ ایسے ہی کسی آدمی نے قربانی کی اور گوشت کھانے کی نیت ہے کہ جناب گوشت مل جائے گا، ویسے گوشت کا موقع نہیں ملتا تو چلو ذرا وافر گوشت مل جائے گا، تو اس کی بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ ہو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ گوشت تو مل ہی جانا ہے، گوشت نے کہاں جانا ہے، لیکن نیت تو اللہ پاک کو راضی کرنے کی۔ اگر 7 شرکاء میں سے کوئی ایک بھی نیت کرے گا صرف گوشت کھانے کی اور اللہ کے رضا کی نیت نہیں کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کے معاملے میں جو لوگ بھی آئیں ان کی نیت کروانی چاہیے، بلکہ جو پرچی کاٹتے ہیں اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ گوشت تو ملنے ہیں، گوشت نے کہاں جانا ہے، اللہ پاک کی رضا ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو اب قربانی کے نصاب کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تفصیلی بہت وقت ہے اس کے لیے، میں خلاصے کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ کسی آدمی کے پاس عید کے دن، پہلا دن ہو، دوسرا دن ہو، تیسرا دن، عید کے دن بھی اگر نصاب آ جائے تو اس کو بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور نصاب کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا مال، 4 چیز چاہیے، یہ تو زکوٰۃ کے نصاب بھی بنتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، ضرور سے زائد سامان، ضرور سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کو ملا کر بھی اگر آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی چاندی کا 52.5 تولے جو نصاب وہ بن جاتا ہے، اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے یہ قربانی میں حصہ ڈالے یا مستقل قربانی کرے۔ ضرور سے زائد سامان کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک موسم کے اعتبار سے آدمی کے لیے 3 جوڑے ضرورت ہیں، تو 3 جوڑوں سے جو زائد ہیں وہ ضرور سے زائد ہیں۔ سردیوں کا موسم آ جائے گا اس میں بھی 3 جوڑے ضرور ہوتے ہیں عام طور پر، اس سے جو زیادہ ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہیں، ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ کسی مسلمان نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں ٹی وی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، بلکہ اکثر و بیشتر انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، ایسی چیزیں حکومت بھی اب شائع کرتی ہے۔
تو اس ٹی وی کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اگر آپ اس کو کباڑ بھی جا کے بیچیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جاتے ہیں نا. گھر میں فالتو پڑی ہوئی اینٹیں، ریت، بجری، بعضوں کا سری پڑا ہوتا ہے، فالتو پڑے ہوئے جوتے، دو جوڑے جوتے ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک وضو کے لیے پہن لیا، ایک آدمی جوتا باہر جمنے کے لیے پہن لیا. اگر 3-4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے، 6-10 جوڑے ہیں، تو اب 2 جوڑوں سے اوپر جتنے جوتے ہیں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی، وہ بھی ضرور سے زائد ہیں. وہ برتن جو گھر میں پورا سال استعمال نہیں ہو وہ بھی ضرور سے زائد ہیں. جو برتن سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال ہو جائیں، کبھی مہمانوں میں کبھی، وہ ضرور سے زائد نہیں. وہ بستر، وہ کمبل، وہ رضائیاں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے وہ بھی ضرور سے زائد ہیں. بعض لوگوں نے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نکلی ہے ضرر سے، جس کے بغیر آدمی کی زندگی دوبارہ ہو جائے، گزار ہی نہ سکے، تو وہ موبائل بھی ضرور سے زائد ہیں. بعض لوگوں نے موبائل اسی رکھے ہیں کہ لکھنے پڑھنے کا ان کا کوئی کام ہے، کوئی کاروباری کام ہے، ضرورتیں ایسی ہیں. بعض جب وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، دائمہ لوگوں سے رابطے اور کیسی چیز، لوگوں کی رہبری، وہ ان کی اپنی ضرورت اور مجبوری ہے، وہ علیحدہ چیز. بعض لوگ کھیل تماشے کے لیے رکھے ہیں، خام کوئی گانے سننے کے لیے، کوئی ایسی چیز گندی چیز دیکھنے کے لیے. اب ظاہر ہے یہ تو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام تو چھوٹے موبائل میں بھی چل سکتا ہے. اب 60,000 70,000 کا لا کر موبائل رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی. ایسی کسی آدمی کے پاس گھر میں کتابیں ہیں، مثال کے طور پر میں کتاب مثال دیتا ہوں، معرفت القرآن ایک کتاب تو ضرورت ہے. یہی اسی مصنف رحمہ اللہ کی دوسری کتاب معرفت القرآن اس کے پاس ہے، 2 معرفت القرآن ہیں، 8 جلدیں ہیں، 8 جلدیں ہیں، تو دوسری کتاب ضرور سے زائد ہے. آپ کے مسائل ان کا حل، ایک سیٹ ہے 10 جلدوں کا، تو اس آدمی کے پاس 2 سیٹ ہیں، ایک سیٹ تو اس کی ضرورت ہے، دوسرے سیٹ ضرور سے زائد ہے، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی. ہاں فتویٰ کی ایک کتاب ایک مصنف کی ہے، دوسری کتاب دوسری مصنف کی ہے، تو وہ ظاہر تو غلط ہے. ایک آدمی کے پاس گھر میں موٹر سائیکل ہے، ایک موٹر سائیکل تو اس کی ضرورت ہے، 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی آدمی نے 2 رکھے ہوئے ہیں، دوسرا موٹر سائیکل ضرورت سے زائد، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی. گاڑیاں ایک آدمی نے 2 گاڑیاں رکھی ہیں، آدمی ایک ہے، گاڑیاں 2 ہیں، ایک گاڑی تو جو اس کی ضرورت ہے، دوسری گاڑی اس کی ضرورت سے زائد ہے. یہ میں نے مختصر خلاصہ عرض کر دیا. سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا مال اور ضرور سے زائد سامان، ان سب کو ملا کر یہ 55,000 کا مالک بنتا ہے. آج کل کے اعتبار سے اس کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں پورے گھر میں ایک آدمی قربانی کر لے تو سب کی طرف ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے. پورے بس جتنے آدمی صاحب نصاب ہوں گے، ہر آدمی کی ملکیت کا علیحدہ اعتبار ہے، بس جتنے صاحب نصاب ہوں گے اتنی قربانیاں واجب ہوں گی. ایک آدمی نماز پڑھ لے تو سب کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو قربانی اس طرح واجب ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی جوان بیٹی ہے اس کو جھیلے دے کے دے دیا ہے، یہ بیٹی تمہارا ہے، یہ سونا تمہارا ہے، یہ فرنیچر تمہارا ہے. اب آپ نے جب بیٹی کو مالک بنا دیا ہے، بعض لوگ تو مالک نہیں بناتے، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، جب بیٹی کو رخصت کریں گے پھر دیں گے. بعض باقاعدہ مالک بنا دیتے ہیں، بیٹا یہ سونا آپ کا، یہ سب کچھ آپ کا، یہ آپ مالک ہیں. اب بنا دیا اور اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی استعمال نہیں ہو رہا وہ، تو اس میں بھی قربانی واجب ہے. بعض مستورات کہتے ہیں ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اکیلا ہو اور یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو پھر تو قربانی نہیں آتی. لیکن کون ایسی مستورات میں سے ہوگی جن کے پاس ضرورت سے زائد کے کپڑوں کا جوڑا نہ ہو یا جوتوں کا جوڑا نہ ہو، یا اس طرح کی اور جتنی چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں، تو کوئی چیز ضرورت سے زائد ہو ہی نہیں. اس لیے تھوڑی سی تحقیق کر کے اس پہ ہمت کریں. بس اوقات گھر میں 4-5 آدمی ہوتے ہیں جن میں قربانی واجب ہوتی ہے اور اس پہ توجہ نہیں ہوتی، پھر وہ مال کہیں اور ضائع ہو جاتا ہے. کسی آدمی نے کسی وجہ سے قربانی نہیں کی، صاحب نصاب تھا، تو عید کے بعد تو قربانی کے برابر پیسے صدقہ کرنا واجب ہو جاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو آدمی قربانی کی وسعت پائے پھر قربانی نہ کرے اور نہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، عیدگاہوں میں نہ. تو تفصیلی مسائل پھر انشاءاللہ اپنے موقع پر اپنی جو مستورات معلومات ہیں ان سے پوچھ لیں. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو اللہ پاک تعالیٰ قیامت قبول فرمائے. اس پورے